آج ہم لوگ سبق نمبر 4 کے بارے میں پڑھیں گے اور ہمارے چیپٹر کا عنوان کیا ہے، نام کیا ہے، پوسٹر مقابلے میں کول کی شرکت۔ بچوں پوسٹر کسے کہتے ہیں؟ پوسٹر کا مطلب ہے اشتہار۔ جب آپ لوگ بچوں راستے سے گزرنے دیوار پر آپ کو پوسٹر لگے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو کسی بھی چیز کی مشہوری کے لیے دیواروں پر پوسٹر لگائے جاتے ہیں۔ شرکت کا مطلب کیا ہے؟ شامل ہونا یعنی شریک ہونا۔ اب کول جس اسکول میں پڑھتی تھی تو اس اسکول کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ بین المدارس۔ بین کہتے ہیں درمیان، مدارس کہتے ہیں مدرسہ کی جمع۔ اب مدرسہ کی جمع، مدارس کا مطلب مدرسہ کی جمع۔ اب مدرسہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ اسکول کو کہتے ہیں، اور اسکول کی جمع کیا ہو گئی؟ اسکولوں، ٹھیک ہے۔ اب کول کا جو ٹاپک ہے اس کا نام کیا تھا؟ ماحول کو سرسبز بنائیں، یعنی کول نے جو چارٹ بنایا تھا اس کے اوپر اس نے اس کو عنوان دیا ماحول کو سرسبز بنائیں۔ ماحول کا بچوں کیا مطلب ہے؟ ماحول کے معنی ارد گرد کے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ماحول کہتے ہیں۔ مثلاً درخت، پانی، انسان، حیوان، گاڑیاں، بلڈنگیں، ان سب سے مل کر ماحول بنتا ہے۔ اب سرسبز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں۔ اب بچوں 5 جون کا ہماری بک میں ذکر ہوا ہے۔ اب 5 جون کو کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ درخت لگائے جاتے ہیں۔ اب بچوں ہم لوگ درختوں کے فائدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ تمام جاندار یعنی انسان اور حیوان آکسیجن سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں۔ درخت درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں یعنی گرمی کو روکتے ہیں۔ جن علاقوں میں درخت موجود ہوتے ہیں اس علاقے میں سیلاب کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ درخت زمین کو مضبوط کرتے ہیں۔ درختوں سے پھل، لکڑیاں اور جڑی بوٹیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اب پھل جو ہے وہ پھلوں کو جاندار استعمال کرتے ہیں۔ لکڑیاں جو ہے ضروریات زندگی کی، اس سے لکڑیوں سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں کیا چیزیں؟ یہ جڑی بوٹیاں دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں وہ جاندار کیا کرتے ہیں؟ انہیں وہ جانداروں میں جو جانور ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوراک میں ان پتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 پوسٹر مقابلے میں کول کی شرکت۔ کول نے ابو کے گھر آتے ہی فرمائش کر دی۔ فرمائش کا مطلب ہے طلب یعنی مانگی۔ اس نے کیا چیز مانگی؟ ابو پینٹنگ کے لیے بہت سی چیزیں لانی ہے۔ اب پینٹنگ بچوں کسے کہتے ہیں؟ سادے صفحے پہ کوئی بھی چیز ڈرا کرنا یا بنانا، اس کو کلر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ پینٹنگ کہلاتا ہے۔ تمہارے پاس پینٹنگ کا سامان ہے تو صحیح، ابو بولے۔ ابو کول کو بین المدارس پوسٹر کے مقابلے میں شرکت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بین المدارس کسے کہتے ہیں؟ مدرسے کی جمع، اور منتخب یعنی چنا، یعنی اسکول والوں نے کول کو اس مقابلے کے لیے چنا ہے۔ اس مقابلے کے لیے کول کو پوسٹر بنانا ہے، زارا نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابو بولے۔ تم ایک فہرست بنا کر دے دو، یعنی تم ان تمام چیزوں کو ایک پیج پہ لکھ دو، وہ کاغذ جس پر چیزوں کی تفصیل درج ہو۔ اس کا مطلب ہے میں سب چیزیں لا دوں گا، تم محنت سے پوسٹر بناؤ اور مقابلے میں شرکت کرو یعنی شریک ہو۔ پوسٹر سازی کا مقابلہ کب ہے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو ہر سال جون کی 5 تاریخ کو دنیا بھر میں ماحولیات کا دن منایا جاتا ہے۔ ماحولیات ارد گرد کی فضا کو کہتے ہیں۔ بچوں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس دن کیا کیا جاتا ہے، درخت لگائے جاتے ہیں اور ماحول کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اجاگر کا مطلب ہے ظاہر۔ اس سلسلے میں 1 ہفتے کے بعد مجھے مقابلے کے لیے پوسٹر بھجوانا ہے۔ ابو یہ ماحولیات کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے تعجب سے پوچھا، یعنی حیران ہو کر پوچھا کہ ماحولیات کا مطلب کیا ہے؟ ماحولیات ہمارے ارد گرد کی فضا کو کہتے ہیں، دادی جان بولی۔ بالکل، ماحولیات فضا کو کہتے ہیں۔ فضا بچوں ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے آس پاس کے ان بیرونی حالات یعنی باہر کے حالات اور ان تبدیلیوں کو بھی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماحولیات سے پودے، درخت اور حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ حیوانات کہتے ہیں حیوان کی جمع، یعنی جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، ابو نے تفصیل سے بتایا۔ اب اس پیراگراف میں بچوں جو ہے ہمیں فضا کی آلودگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ گاڑیوں کا دھواں اس میں ہوتا ہے، فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے یہ فضا آلودہ ہوتی ہے، اور اس سے تمام جاندار جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، ان میں انسان بھی شامل ہیں، پودے، درخت اور حیوانات بھی شامل ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں گے تو ہم لوگ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کول ماحولیات کے لیے جو پوسٹر بنا رہی ہے اس کا عنوان ہے ماحول کو سرسبز بنائیں، زارا نے ابو کو بتایا۔
اچھا عنوان ہے، کس نے بتایا؟ ابو نے کنول سے پوچھا۔ امی نے، کنول نے بتایا۔ دیکھو تمہاری امی پڑھائی میں تمہاری کتنی مدد کرتی ہیں۔ ابو نے امی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ منّے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابو نے منّے کی کاپی دیکھتے ہوئے پوچھا کہ منّے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ درخت بنا رہا تھا، منّے نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے اپنے اسکول کا کام ختم کرو پھر درخت بنانا، ابو بولے۔ ابو نے کہا پہلے تم درخت بنانا چھوڑو، اپنے اسکول کا کام کرو، اس کے بعد بنانا۔ کنول تم پوسٹر احتیاط سے بنانا، یعنی اپنا پوسٹر بچا کے بنانا، مانو بلی سے بچانا۔ احتیاط کا مطلب ہے بچاؤ، اور اس کے ابو کہہ رہے ہیں مانو بلی سے اپنا پوسٹر بچانا۔ پہلے اس نے تمہاری ایک پینٹنگ کو پنجے مار کر خراب کر دیا تھا، یعنی جب تم نے پہلے ایک پینٹنگ بنائی تھی تو مانو بلی نے کیا کیا تھا؟ تمہاری اس پینٹنگ کو پنجے مار کر خراب کر دیا تھا۔ اور ہاں، یاد سے چیزوں کی فہرست میری میز پر رکھ دینا، یعنی جو چیزیں تمہیں ضرورت ہیں ان کو ایک صفحے پر لکھ کر میری میز پر رکھ دینا۔ یہ کہتے ہوئے ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، چلے بچوں، یہاں پہ جو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے معنی جو ہیں ادھر بک پہ لکھ لینے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی: مدارس، مدرسہ کی جمع، فہرست وہ کاغذ جس پر چیزوں کی تفصیل درج ہو، ماحولیات، ماحول، گرد و پیش کی جمع، اجاگر کرنا، ظاہر کرنا، عیاں کرنا، تعجب، حیرت کا اظہار، حیوانات، حیوان، جانور کی جمع۔ بچوں ایکسرسائز میں نے سینڈ کر دی ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کرنے ہیں، اس کے بعد الفاظ معنی، پھر سوال جواب کرنے ہیں۔ اللہ حافظ بچوں۔